بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان مشکل سے ہی اٹھ پاتا ہے۔ لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہیں، اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم فجر کی نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی جب وہ چلنے لگے۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے، وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہ ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ پھر ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی۔ پھر وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سنتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ یقین کریں، جو لوگ اس آواز کو سن کر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سویا رہتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتے ہیں، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، تو اس وقت سونے سے آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔